بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امی کا کھانس کر برا حال ہوتا تھا۔ کھانسی تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں پریشانی سے اٹھی اور پھر امی کو آ کر دیکھا اور ان کے سائڈ ٹیبل سے ٹیبلٹ اٹھا کر انہیں پانی سے کھلائی تو پھر کچھ افاقہ ہوا۔ میں نے امی سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امی، آپ وقت پر دوا کیوں نہیں لیتی؟ دیکھیں آج بھی آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے نا؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگیں کہ بس کیا بتاؤں مومل، تمہارے ابو مجھے کچھ یاد ہی کہاں رہنے دیتے ہیں۔ ابھی بھی وہ میرے کمرے میں ہی بیٹھے تھے، ان سے باتوں کے دوران کچھ یاد ہی نہیں رہا۔ امی کی بات سن کر میں اداسی سے انہیں دیکھنے لگی۔ جب سے ابو کی وفات ہوئی تھی امی ایسی ہی ہو گئی تھی۔ انہیں کبھی کہیں ابو نظر آتے تو کبھی کہیں پر شاویز نظر آتا۔ شاویز میرا چھوٹا بھائی تھا اور وہ ابو اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ میں نے امی کی فکر کرتے ہوئے ان سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ سو جاؤں؟ انہوں نے نفی میں سر ہلایا اور مجھے اپنے کمرے میں جا کر سونے کو کہا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ سونے ہی نہیں دیا کرتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں افسردگی سے آ کر لیٹ گئی اور امی کے بارے میں سوچنے لگی۔ ابو اور بھائی کی وفات کو بھی 3 سال ہی ہوئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد سے امی کی یہ حالت ہو گئی تھی، میں یہ جانتی تھی۔ امی میری سوتیلی ماں تھی، شاویز میرا سوتیلا بھائی اور ان کا سگا بیٹا تھا۔ اس کے علاوہ میری سوتیلی امی کی اپنے پہلے شوہر سے ایک بیٹی بھی تھی جو میری ہم عمر تھی۔ وہ اس گھر میں ہمارے ساتھ اب نہیں رہا کرتی تھی۔ یوں تو امی کا سلوک میرے ساتھ پہلے اچھا نہ تھا، لیکن اب وہ بدل گئی تھی اور انہوں نے مجھ سے معافی بھی مانگ لی تھی۔ اس لیے میں نے ان کو سچے دل سے معاف کر دیا تھا، کیونکہ مجھے میری سگی ماں نے یہی سکھایا تھا، جو ٹوٹا دل لے کر آئے اس کے دل کے ٹکڑوں کو تھام کر جوڑ دینا چاہیے۔ بس میں نے ان کی اسی بات پر عمل کیا تھا اور اپنی سوتیلی ماں کو معاف کر دیا تھا۔ میری سوتیلی ماں 10 سالوں سے میرے ساتھ تھی۔ میری امی کی وفات کو 11 سال ہو چکے تھے۔ خیر، میں یہ سب سوچتے نیند کی وادی میں اتر گئی تھی۔ سوتیلی امی کو کوئی بیماری تو نہ تھی، لیکن پریشانی اور ابو بھائی کی یاد میں اکثر ان کی طبیعت خراب رہا کرتی تھی۔ صبح اٹھی تو مجھے امی کے رونے کی آواز آئی۔ وہ بہت اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ میں ڈر کر فوری اپنے کمرے سے نکل کر ان کے کمرے میں بھاگی اور ان سے پوچھا کیا ہوا امی؟ یہ سن کر وہ روتے ہوئے بولی کہ مومل، میرے مرنے کے بعد تم اس لاکر کو کھولنا، وہاں تمہیں تمہاری امانت مل جائے گی۔ امی کی بات سن کر میں پریشان رہ گئی اور کہا کہ پلیز ایسی باتیں نہ کریں امی۔ لیکن وہ دوبارہ کہنے لگیں کہ بیٹا تمہاری امانت میرے پاس ہے، میرے مرنے کے بعد اسے تم رکھ لینا۔ امی روتے روتے کھانسنے لگیں تو ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ میں نے فوری ان کو چپ کروایا اور کمرے سے چلی گئی۔ یہ سوچ کر مجھے پریشانی نے آن گھیرا کہ امی کس امانت کی بات کر رہی تھی۔ میرے پاس اس لاکر کی چابی نہیں تھی، اس کی چابی امی کے پاس ہی ہوا کرتی تھی۔ خیر، میں سب کچھ نظر انداز کر کے ناشتہ بنانے لگی اور امی کو دیا۔ ہم لوگ لاہور میں رہا کرتے تھے۔ پہلے ہمارا گھر لاہور شہر میں کسی اور مقام پر تھا، لیکن پچھلے 5 سالوں سے ہم یہی رہا کرتے تھے۔ یہ گھر ابو نہیں لیا تھا، ان کے کافی گھر تھے جہاں میں اور امی رہ رہے تھے۔ یہ گھر 7 مرلہ تھا اور کافی خوبصورتی سے بنایا گیا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے گھر کے کام کیے اور کلینک کے لیے نکل گئی۔ میں ایک کلینک میں ڈاکٹر بھی تھی۔ کلینک میری دوست اور اس کی امی کا تھا، وہ دونوں گائناکالوجسٹ تھیں۔ میں کچھ مہینوں سے ان کے ہی کلینک میں بیٹھتی تھی۔ میں گائناکالوجسٹ نہیں تھی۔ خیر، میں شام میں جب کلینک گئی تو امی کی باتیں ہی ذہن میں میری گردش کر رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس امانت کی بات کر رہی تھی۔ آخر اس لاکر میں ایسی کیا چیز تھی جس کے لیے وہ رو بھی رہی تھی؟ میں نے جاننے کے لیے اصرار بھی کیا، پر وہ کہنے لگیں کہ یہ راز میرے مرنے کے بعد ہی تمہیں معلوم ہوگا کہ اس امانت میں آخر ہے کیا۔ امی نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تھا، اس لیے میں ضد نہ کر سکی۔ سوتیلی امی سے تو ویسے بھی میرا رشتہ اتنا دوستانہ نہیں تھا کہ میں بار بار ان سے ضد کر کے کوئی بات منوا لیتی یا پوچھ ہی لیتی۔ میں خاموش ہو گئی۔ میری سوچوں کا تسلسل تب ٹوٹا جب میں نے دیکھا کہ مریض آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک لڑکی آئی، اسے بخار تھا۔ اس کا معائنہ کرنے کے بعد میں نے اسے میڈیسن لکھ کر دی۔ اچانک میری نظر اس مرد پر پڑی جو بینچ پر بیٹھ گیا تھا، لیکن اچانک اس نے اپنے مفلر سے اپنا منہ ڈھانپ لیا۔ میں حیران تھی کہ یہ کون تھا جو ایسی حرکت کر کے گیا تھا۔ خیر، اگلی مریضہ آئی تو میں نے اپنی توجہ اس کی طرف مبذول کر لی۔ میں تھکی ہاری گھر آئی تھی۔ امی نے مجھے چائے بنا کر دی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے مجھے چائے بنا کر کیوں دی؟ میں خود بنا لیتی، آپ آرام کرتی۔ یہ سن کر وہ مسکرا پڑی، بولی کہ تم میری بیٹی ہو، اس لیے تمہارا کام کر کے اور تمہارا خیال رکھ کر مجھے خوشی ہوگی۔ میں مسکرا کر کمرے میں آئی تو اچانک میری نظر اس بوکے پر پڑی جو بیڈ پر رکھا ہوا تھا۔ یہ بوکے کافی بڑا تھا، اس میں گلاب کے تازہ پھول بھی تھے جن کی مہک بہت تیز تھی۔ میں نے حیرت سے انہیں اٹھایا۔ اس پر ایک کاغذ چپکا ہوا تھا جس پر میرا نام لکھا ہوا تھا، مومل۔ یہ دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی اور میں نے امی سے پوچھا کہ یہ پھولوں کا بوکے یہاں کون لے کر آیا ہے؟ یہ سن کر امی کا رنگ فق پڑ گیا۔ وہ لڑکھڑاتی زبان سے بولیں کہ یہ بوکے تمہارے ابو کی روح تمہارے لیے دے کر گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ابو کو یاد کر کے رونے لگی۔ میں پریشانی سے انہیں چپ کروانے لگی۔ یہ بوکے اٹھا کر انہوں نے اپنی بڑی سی الماری میں رکھ لیا اور کہنے لگیں کہ تم چائے پی کر بتاؤ کیسی بنی ہے۔ میں نے چائے کا گھونٹ لیا اور امی کی تعریف کی کہ ہاں بہت اچھی چائے بناتی ہیں۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی۔ چائے واقعی بہت اچھی تھی۔ میں یہ سوچ کر ششدر بھی تھی کہ بوکے ابو کی روح کیسے دے کر جا سکتی تھی۔
ایسا ہونا تو ناممکنات میں سے ہے کہ مرے ہوئے بندے کی روح گھر آئے اور جیتے جاگتے انسانوں کے لیے تحفہ یا پھول لے کر آئے۔ مجھے جانے کی امی کی بات جھوٹ لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بکے ابو نے نہیں بلکہ کسی اور نے دیا ہے۔ میں نے اس بات کو کوریدا اور امی سے کہا کہ امی سچ سچ بتائے، یہ بکے کس نے بھیجا ہے؟ میرا دل نہیں مانتا، یہ بکے ابو کی روح دے کر جا سکتی ہے؟ یہ سن کر امی رونے لگی اور بولی کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ میں ایک اچھی ماں نہیں بن سکی، اللہ کرے کہ میں مر جاؤں۔ امی کی بات سن کر مجھے دکھ ہونے لگا۔ میں ان سے پیار کرتی تھی، بے شک وہ میری سوتیلی امی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے کہا کہ ٹھیک ہے امی، میں نے مان لیا ہے کہ بکے ابو کی روح نے دیا تھا، اب آپ رونا بند کر دیں۔ میری بات سن کر امی خوش ہو گئیں اور آنسو صاف کیے۔ سب کاموں سے فارغ ہونے کے بعد میں کافی کا کپ بنا کر اپنے کمرے میں آگے جانے کیوں آج تھکاوٹ زیادہ ہو گئی تھی، اسی لیے کافی کی طلب ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا تو یہی کافی پی کر سو بھی جاؤں گی، لیکن کافی پی کر میری ساری نیند ہی اڑ گئی تھی۔ میں کروٹیں بدلتی رہی لیکن نیند آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں نے ساعت میں وقت دیکھا تو معلوم ہوا کہ 1 بجنے والا ہے۔ نیند کا نام و نشان تک نہیں تھا اور اس کے جلد آنے کی کوئی آثار بھی نہ تھے۔ میں نے خود کو کوسا کہ مجھے کافی سونے سے پہلے نہیں پینے چاہیے تھی، لیکن جو ہو گیا سو ہو چکا۔ خیر، میں نے اپنا فون آن کیا اور اس میں گیم کھیلنے لگی۔ اس کے بعد سوشل میڈیا ایپس چلانے لگی اور ہینڈ فری لگا کر ڈرامہ دیکھنے لگی۔ اس دوران 2 بج گئے تھے۔ کانوں میں ہینڈ فری گھسائے رکھنے سے کان درد ہو گئے تھے۔ کانوں سے میں نے ہینڈ فری نکالی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر اب پیاس لگ رہی تھی۔ پانی پینے کے لیے میں نے جگ اور گلاس ہائی ٹیبل سے اٹھانا چاہا، مگر مجھے یاد ہی نہیں آیا کہ میں نے سونے سے پہلے پانی تو رکھا ہی نہیں۔ اب مجھے پانی لینے کے لیے کچن میں جانا پڑتا۔ میں ہمت کر کے اٹھی اور کچن میں چلی گئی، بوتل نکالی اور پانی پیا۔ اس دوران مجھے لگا کہ جیسے امی کے کمرے سے کسی کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آواز کسی مرد کی تھی۔ امی بھی اس سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ دونوں آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں حیران ہوئی کہ آدھی رات کا وقت تھا، اس وقت کون گھر آ سکتا تھا؟ میں نے امی کے کمرے کا دروازہ بجایا، ان کا دروازہ بند تھا۔ دروازہ کھولنے میں امی کو چند ثانیے ہی لگے۔ وہ پوچھنے لگی کہ کیا ہوا مومل، سوئی نہیں ابھی تک؟ ان کی بات سن کر میں کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور امی سے پوچھا کہ آپ ابھی کس سے باتیں کر رہی تھی، سب ٹھیک تو ہے؟ امی بولی کہ ہاں بیٹا، میں تمہارے ابو کی روح سے باتیں کر رہی تھی۔ امی کی بات سن کر میں نے تعصب سے انہیں دیکھا۔ اچانک مجھے لگا کہ جیسے کھڑکیوں کے آگے جو پردے لگے ہوئے تھے ان میں حرکت سی محسوس ہوئی ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہاں کوئی تھا۔ میں حیرانی سے اٹھی اور اس پردے تک جانے لگی۔ اس سے قبل کہ میں پردے کے قریب جا کر اسے ہٹاتی، امی میرے سامنے آ گئی اور بولیں کہ مومل میری طبیعت بڑی خراب ہے، کہیں میں مر نہ جاؤں، میرا بی پی چیک کر۔ امی مجھے کہنے لگیں کہ ان کی بات سن کر میں پریشان ہوگی اور انہیں اپنے کمرے میں لے گئی، کیونکہ وہاں ہی بلڈ پریشر کی مشین تھی۔ میں نے ان کا بلڈ پریشر چیک کیا جو ہائی تھا۔ میں نے انہیں میڈیسن کھلائی اور زبردستی اپنے ساتھ سلا لیا۔ البتہ میں سوچنے لگی تھی کہ پردہ ہوا سے ہلا ہوگا، لیکن ایک الجھن یہ بھی تھی کہ اگر کمرے میں واقعاً کوئی نہیں تھا تو مجھے کسی مرد کی آواز کیوں آ رہی تھی؟ میں نے ایک نظر امی کو دیکھا جو گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اس کے بعد میں اٹھ کر امی کے کمرے میں گئی اور وہاں کی لائٹ جلا لی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر ماجرا ہے کیا۔ میں سب پردے ہٹا کر دیکھے لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے امی کا بڑا سا کمرہ بھی اچھی طرح چھان مارا لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ وہم ہی تھا وہ میرا۔ میں تھک گئی ہوں اور نیند نہ آنے کی وجہ سے میرا دماغ عجیب سی کیفیت کا شکار ہے۔ میں نے سوچا اور پھر کمرے میں آ کر نیند کی ٹیبلٹ لی، کیونکہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اسی لیے سونے کے لیے دوا لازم ہو گئی تھی۔ میں دوا کھا کر سو گئی تھی۔ امی کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ابو اور بھائی کو یاد کر کے رویا کرتی تھی اور اکثر مجھ سے اس امانت کا ذکر بھی کرتی رہتی تھی۔ جب کبھی میں ان سے پوچھتی اس امانت میں کیا ہے تو وہ بولتی کہ میرے مرنے کے بعد اس لاکر کو کھول لینا، تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ امی کی بات وہیں کی وہیں تھی۔ وہ ایک ہی بات بولا کرتی تھی کہ میرے مرنے کے بعد اسے کھولنا۔ یہ سن کر میں امی سے برہمی سے کہتی کہ مرنے کی باتیں مت کیا کریں۔ میں آج ہی رونے لگ گئی کیونکہ اب میری سوتیلی امی کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ پہلے امی ابو ہوا کرتے تھے جو میرا سب کچھ تھے، پھر امی اس سے دنیا سے چلے گئی اور ابو ہی رہ گئے۔ اس کے بعد میرا چھوٹا سوتیلا بھائی آیا جس سے میں محبت کرنے لگ گئی تھی اور اسے اپنا بھائی ماننے لگ گئی تھی۔ وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا اور ابو بھی چلے گئے تھے۔ میں ایک بار پھر تنہا ہو گئی تھی۔ امی کی بیٹی میرال میں اور میرے ساتھ نہیں بن سکی تھی۔ وہ مجھ سے نفرت کیا کرتی تھی۔ وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس نے شادی کر لی تھی۔ شادی اس نے کس سے کی تھی یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اب صرف میرے پاس میری سوتیلی ماں ہی تھی، ان کے سوا میرا کوئی نہ تھا۔ اگر وہ مجھے چھوڑ کر چلی جاتی تو میرا کیا ہوتا؟ یہی سوچ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی نے مجھے گلے سے لگایا تو میرے رونے میں کمی آئی۔ میں ڈاکٹر تھی سو ان کا علاج میں ہی کر رہی تھی، مگر جب ان کی طبیعت نہ سنبھلی تو میں انہیں سینئر ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ بس چند دن کی مہمان ہے، وہ مزید زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کر مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں جیتے جی مر گئی ہوں۔ ہم اس ہسپتال سے گھر آ گئے۔ میں نے امی کے فون سے میرال کو کال میں لائی اور امی کی حالت کے بارے میں بتایا۔ اس کا دل بھی نرم پڑا اور وہ گھر آ گئی، لیکن وہ مجھ سے ابھی بھی نفرت کیا کرتی تھی۔
ایک ہفتے بعد امی کی طبیعت کافی بگڑ گئی۔ میرال کچن میں سوپ بنا رہی تھی۔ امی مجھے کہنے لگیں کہ مومل، میرا آخری وقت آ گیا ہے، میرے مرنے کے بعد اپنی امانت واپس لے لینا اور واصف کو معاف کر دینا۔ امی کی بات سن کر میں رونے لگی۔ وہ کہنے لگیں کہ میں بہت خوش ہوں کیونکہ میں تمہارے ابو اور اپنے بیٹے کے پاس واپس جا رہی ہوں۔ میں رو رہی تھی اور ان کی سلامتی کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ جانے والے کو کون روک سکتا تھا؟ اگلے دن ہی امی کا انتقال ہو گیا۔ سب سے زیادہ تکلیف مجھے ہوئی تھی۔ میرال کو تو کوئی صدمہ ہی نہیں تھا، یوں لگ رہا تھا کہ امی میری سگی ماں تھی اور میرال کی ستیلی تھی۔ جنازے کے 2 دن بعد ہی میرال اپنے گھر واپس چلی گئی جہاں اس نے شادی کر رکھی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی اس کا سسرال کہاں تھا اور شوہر کون تھا۔ جانے سے پہلے وہ کہنے لگی، مومل 1 ہفتے تک یہ گھر خالی کر دینا کیونکہ یہ میری ماں کا گھر ہے اور ان کی چیزوں پر صرف میرا حق ہے۔ اتنا کہہ کر وہ گھر سے چلی گئی جبکہ اس کی باتوں نے مجھے بہت تکلیف دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اس ہفتے واپس آئے گی اور اگر یہ گھر خالی نہ ہوا تو مجھے گھر سے دھکے مار کر نکال دے گی۔ میں نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی کہ میرا کلینک جانے کا بالکل دل نہیں تھا، اس لیے میں نے 1 ہفتے کی چھٹیاں لے لی۔ وہ امانت جس کا ذکر امی اپنی زندگی میں کرتی رہی تھیں اس کے بارے میں بالکل بھول چکی تھی۔ مجھے اب یاد تھا تو صرف وہ جو سب میرال کہہ کر چلی گئی تھی۔ میرے پاس اب اس گھر کو چھوڑ کر جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ گھر امی کے نام تھا اور ان کے جانے کے بعد ان کی چیزوں پر ان کی سگی بیٹی کا ہی حق تھا۔ میں نے سوچا جلدی اپنا سامان پیک کر لوں گی۔ یوں 5ویں دن میں نے اپنا سارا سامان پیک کر لیا اور سوچا کہ کل ہی اپنی دوست کے گھر چلے جاؤں گی۔ میں نے اس سے بات کر لی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنے ساتھ رکھ لے گی۔ یہ دوست وہی تھی جس کے کلینک میں ڈاکٹر کے فرائض ادا کر رہی تھی۔ سامان باندھتے ہوئے اچانک میرا دھیان اس لاکر کی طرف گیا جسے میں بھول ہی گئی تھی۔ یہ وہی لاکر تھا جس کے بارے میں امی کہا کرتی تھیں کہ اس میں میری امانت ہے، کوئی چیز میرے لیے ہے۔ اس کی چابی امی کے سائڈ ٹیبل کے دراز میں ہوا کرتی تھی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور امی کے کمرے میں آ گئی۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس لاکر کو آج کھول کر رہوں گی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی ہی بدلنے والی تھی۔ اس وقت رات ہو چکی تھی۔ میں امی کے کمرے میں گئی، سائڈ ٹیبل سے چابی اٹھائی اور کانپتے ہاتھوں سے الماری تک آئی۔ وہ لاکر کھولا۔ جیسے ہی میں نے لاکر کھولا میں حیران رہ گئی۔ سب سے پہلے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور پھر خوشی کے آنسو آنکھوں سے جاری ہوئے اور پھر اس کے بعد غم کے۔ میں جان گئی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے خوشی خوشی اپنا سارا باندھا ہوا سامان کھولا اور اسی جگہ پر رکھا اور خوشی کے مارے جھومنے لگی۔ میں بے اختیار سجدے میں گر پڑی اور اللہ کا ڈھیروں شکر ادا کیا۔ 1 ہفتے کے بعد میرال گھر میں آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ تم ابھی تک میرے گھر سے گئی نہیں، لگتا ہے تمہیں دھکے مار کر گھر سے نکالنا پڑے گا۔ یہ سنتے ہی میں طنزیہ ہنس پڑی اور اسے کہا کہ یہ تمہارا گھر نہیں ہے بلکہ میرا گھر ہے۔ میں نے یہ کہتے ہوئے اس کے گھر کے پیپرز اس کے سامنے اس کو دکھا دیے جس میں صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ امی نے اپنی زندگی میں یہ گھر میرے نام کر دیا ہے، اس لیے اب اس گھر پر اور اس کی گھر کی چیزوں پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔ اس گھر میں میرال کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ یہ پیپرز پڑھتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے لگا تھا وہ کوئی ہنگامہ کرے گی لیکن وہ خاموشی سے گھر سے چلی گئی۔ میں حیران رہ گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی اب جو ہونے والا تھا وہ بہت بھیانک تھا اور دل دہلا دینے والا تھا۔ خیر مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میرال کوئی ہنگامہ کیے اور اول فول بولے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ اس لاکر میں پراپرٹی پیپرز تھے اور امی کے لکھے گئے کچھ خط بھی تھے۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ گھر میں نے لالچ میں تمہارے ابو سے اپنے نام کروایا تھا لیکن میں اب راہ راست پر آ گئی ہوں، اس لیے جو بھی میں نے تم پر ظلم کیا ہے اس کی معافی مانگتی ہوں۔ یہ گھر تمہارے نام کرتی ہوں۔ یہی وہ امانت تھی جس کا امی ذکر کیا کرتی تھی۔ خط میں لکھا تھا کہ میں نے تم پر بہت ظلم کیا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ جب تم یہ خطوط پڑھو تو میں تمہاری نگاہوں کے سامنے نہ ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ سچ جاننے کے بعد تم مجھ سے نفرت کرو۔ یہ گھر میں نے دھوکے اور لالچ میں تمہارے ابو سے اپنے نام کروایا تھا۔ امی کے سب خطوط پڑھ کر مجھے یقین آ گیا تھا کہ امی میرال سے زیادہ مجھ سے پیار کرنے لگ گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن نہیں جانتی تھی کہ ابھی ایک طوفان آنا باقی ہے۔ میں نے امی کو دل سے معاف کر دیا تھا۔ 2 مہینے تک سب معمول پر آ گیا مگر مجھے امی کی کمی بہت محسوس ہوا کرتی تھی۔ ایک رات میں سو رہی تھی جب دروازے پر تیزی سے دستک ہوئی۔ کوئی زور زور سے دروازہ بجا رہا تھا۔ میری آنکھ کھل گئی۔ میں ڈر بھی گئی تھی کہ آدھی رات کو کون آ گیا۔ میں دروازے تک آئی اور پوچھا کون؟ تو جواب میں ایک عورت بولی کہ میں نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ بولی کہ میرے شوہر کی طبیعت بہت خراب ہے، انہیں چل کر دیکھ لو، میں نے سنا ہے کہ تم ڈاکٹر ہو۔ ان کی بات سن کر میں نے اپنا چیک اپ کا سامان وغیرہ لیا اور گھر کو تالا لگا کر اس کے ساتھ گھر آ گئی۔ اس کا گھر میرے گھر سے 3 گھر چھوڑ کر ہی تھا۔
میں گھر میں آئی اور اس کے شوہر کو دیکھا جس کی طبیعت کافی خراب تھی۔ میں نے انہیں بلڈ پریشر نارمل کرنے کی دوا دی اور ڈرپ لگائی اور انجیکشن بھی لگا دیا۔ جانے کیوں اس آدمی کو اور اس کی بیوی کو دیکھ کر مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ان دونوں کو پہلے میں نے کہیں دیکھ رکھا ہے، لیکن انہیں کہاں دیکھا ہے میں یہ یاد نہ کر سکی۔ میں نے ذہن پر زور ڈالا لیکن کچھ یاد نہ آیا۔ خیر انکل کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو میں نے انہیں دوا دے کر گھر آ گئی۔ گھر میں آ کر سو گئی تھی۔ سب کچھ ٹھیک تھا لیکن اچانک کچھ دنوں بعد ہی میرے کانوں سے عجیب سی باتیں ٹکرائی۔ محلے والے جو میری بہت تعریفیں کیا کرتے تھے میری برائیاں کرنے لگے تھے۔ ایک دن ایک لڑکی مجھے کہنے لگی کہ ماں کے مرنے کے بعد تمہارے بہت پر نکل آئے ہیں، اسی لیے تم شبیر انکل کے گھر جا کر غلط کام کرتی ہو۔ استغفار! اس لڑکی کی بات سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ شبیر انکل وہی تھے جو میرے گھر سے 3 گھر چھوڑ کر رہا کرتے تھے، جن کی آدھی رات کو ان کی بیوی کے کہنے پر میں نے مدد کی تھی۔ صرف وہ لڑکی نہیں، ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا۔ کچھ عورتیں مجھے برا بھلا کہہ رہی تھیں، کچھ تو مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کیا کر رہی تھی۔ میں نے عورتوں کے آگے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بتایا کہ میں شبیر انکل کے گھر صرف ایک رات ان کی بیوی کے کہنے پر چیک اپ کرنے گئی تھی، اس کے علاوہ میں ان کے گھر کبھی نہیں گئی اور نہ ہی کوئی غلط کام کیا ہے۔ یہ سن کر بھی کسی نے مجھ پر اعتبار نہ کیا۔ میں روتی رہی۔ 1 مہینہ یوں ہی گزر گیا۔ میں محلے میں بدنام ہو چکی تھی۔ کوئی مجھے بد چلن کہنے لگا تو کوئی بد کردار۔ میں بہت پریشان تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، محلے والے مجھ پر الزام کیوں لگا رہے ہیں۔ شبیر انکل اور ان کی اہلیہ سمیت ان کے گھر والے نئے ہی اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے۔ میں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ میں آج رات بھی امی ابو کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ رات کے 10 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازے کو کھولا تو سامنے شبیر انکل کی بیوی نظر آئی۔ وہ آج بھی پریشان تھی اور بولی کہ مومل میرے شوہر کی طبیعت بہت خراب ہے، گھر چل کر ان کا چیک اپ کر لو۔ ان کی التجا سن کر میں نے ان سے منہ موڑ لیا۔ میں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کیا اور دروازہ بند کر دیا۔ انہی کی وجہ سے اور انہی کے گھر جانے سے میں بدنام ہو گئی تھی۔ دوبارہ میں خود پر کوئی بدنامی کا داغ نہیں لگانا چاہتی تھی۔ 1 منٹ تک وہ عورت دروازہ بجاتی رہی، پھر وہاں سے چلے گئی۔ مجھے اس کی مدد نہ کرنے پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ اگلے دن جب میں کلینک جا رہی تھی تو معلوم ہوا کہ شبیر انکل کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ یہ خبر سن کر مجھے افسوس تو ہوا لیکن مجھے ان کی مدد نہ کرنے پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ میں کلینک گئی اور واپسی پر مجھے میری دوست اپنے گھر لے گئی۔ یوں اس نے زبردستی مجھے اپنے پاس 5 دن رکھا۔ جب میں گھر واپس آئی تو کافی بھی اس وقت رات ہو چکی تھی۔ میرے ذہن میں شبیر انکل اور ان کی اہلیہ کا عکس آیا۔ میں ایک بار پھر یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی کہ ان دونوں کو میں نے کہاں دیکھا ہے۔ دماغ پر کافی زور لگانے کے بعد مجھے یاد آ گیا کہ وہ دونوں کون ہیں۔ یاد آنے پر میری حالت بری ہو گئی۔ میں سسکیوں سے رونے لگی۔ مجھے سارا ماضی یاد آ گیا۔ میں تکلیف میں تھی۔ میں ساری رات جاگتی رہی اور مجھے بخار چڑھ گیا۔ میری حالت کے بارے میں میری دوست کو پتہ چلا تو وہ 2 دن میرے گھر رہی اور مجھے پہلے جیسا صحت مند کر کے واپس چلی گئی۔ آج اتوار تھا اس لیے میں گھر پر تھی۔ دوپہر ہو رہی تھی، اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو بوڑھی عورت نظر آئی۔ اس نے مجھ سے میرا حال چال پوچھا تو کہنے لگی کہ اپنوں سے جتنی بھی شکایتیں ہوں ان کا آخری دیدار ضرور کر لینا چاہیے۔ ان کی بات سن کر میں حیران ہوئی کہ وہ کون ہیں اور کہنا کیا چاہتی ہیں۔ میں نے کہا کہ اماں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دروازہ بند کرو اور میرے ساتھ چلو۔ میں حیرانی سے دروازہ بند کر کے ان کے پیچھے چل پڑی۔ وہ مجھے زبردستی انکل شبیر کے گھر لے آئیں۔ لاؤنج میں چرپائی پڑی تھی جس پر کوئی لیٹا ہوا تھا اور اس پر سفید کپڑا دیا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگیں کہ کفن ہٹاؤ مومل۔ ان کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی۔ کفن میں کون تھا میں نہیں جانتی تھی۔ ان کے کہنے پر میں نے کفن ہٹایا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ لاش کسی اور کی نہیں بلکہ میری ستیلی بہن میرال کی تھی۔ وہ مر چکی تھی۔ اتنے میں کمرے سے واصف نکل کر آیا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھی۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ انکل شبیر اور آنٹی شکیلہ میرے شوہر واصف کے چچا چچی ہیں۔ میں ان کے بارے میں اتنا نہیں جانتی تھی کیونکہ چچا چچی پہلے دبئی میں ہوا کرتے تھے۔ واصف میرے پاس آیا اور ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ میرال مجھے پسند کیا کرتی تھی اور مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن چونکہ میں تمہارا شوہر تھا وہ چاہتی تھی کہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ اس نے ہمارے درمیان غلط فہمی پیدا کی اور مجھے تم سے دور کر دیا۔ وہ ہمارے گھر پچھلے 2 سالوں سے تھی۔ وہ سمجھا کرتی تھی کہ میرا دل اس کی طرف سے مائل ہو جائے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ جب پرسوں میں نے اس کی باتیں سن لی، اس نے اپنی دوست کو بتایا کہ ساری سازشیں اس نے ہی تمہارے خلاف کی تھی اور محلے میں اسی نے تمہیں بدنام کیا ہے۔ یہ سن کر میں نے اسے کہہ دیا کہ گھر سے نکل جاؤ، میں صرف مومل سے محبت کرتا ہوں۔ یہ باتیں وہ برداشت نہیں کر پائی اور اس نے خودکشی کر لی۔ واصف کی بات سن کر میری روح فنا ہو گئی۔ میری ستیلی بہن میرال ایسی سنگ دل ہوگی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ 5 سال پہلے امی نے اپنی پسند سے غیروں میں میرا رشتہ کیا تھا۔ ویسے تو امی نے میرا رشتہ اس لیے کیا تھا کہ میں گھر سے چلے جاؤں کیونکہ وہ مجھ سے تب نفرت کیا کرتی تھی۔ وہ سب انہوں نے خط میں بتا بھی دیا تھا۔ میرا اور واصف کا صرف نکاح ہوا تھا۔ رخصتی ابو نے کہا تھا کہ بعد میں ہوگی، لیکن وہ بات نہ آئی کیونکہ میرال ہمیں غلط فہمیاں پیدا کر کے ہمیں جدا کر چکی تھی۔ واصف نے بتایا کہ وہ امی سے ملنے آتا تھا اور وہ
बुके भी उसी ने मेरे घर भेजा था। वो कहने लगा कि तुम्हारी अम्मी तुमसे मेरे बारे में बात नहीं कर सकी क्योंकि वो डरती थी कहीं तुम उनको फिर से गलत ना समझ लो। मैंने उन्हें उनकी बेटी मीराल का मेरे घर होने के बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि मीराल झूठ बोलकर हमारे घर में रह रही थी। उसका कोई ससुराल नहीं था और ना ही उसने कोई शादी की थी। वासिफ ने मुझे सारी सच्चाई बताई और फिर अपनी मोहब्बत का एतराफ़ किया। वो आंटी जो मुझे यहाँ लेकर आई थी वो मोहल्ले की खातून थी, उसे मेरे घर वासिफ ने भेजा था। उस दिन क्लिनिक में वासिफ गलती से आ गया था और मुझे देखकर उसने मुंह छुपा लिया था। मैं अपने शोहर वासिफ से बहुत प्यार करती थी और मज़ीद उससे जुदा नहीं रह सकती थी, इसीलिए मैंने उसे माफ़ कर दिया। मीराल को उसके किए की सज़ा मिल चुकी थी। मोहल्ले वालों को मेरी पाठशाही का यकीन वासिफ ने दिलाया था। उसके बाद हम सब हंसी खुशी रहने लगे थे। मेरी तन्हाई ख़त्म हो चुकी थी। बदले की आग में मीराल ने मुझे बदनाम किया था और अब वो खुद अबदी नींद सो चुकी थी। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।